बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे नए चैनल शमीर खां रिएक्शन पर। और जिस वीडियो पर आज हम रिएक्शन देने वाले हैं वो बकरा ईद से रिलेटेड होने वाली है। जैसे कि बकरा ईद कल है और ईद क्यों मनाई जाती है, ये वाक़या है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, जिसमें अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि मुझे तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी अजीज़ चीज़ की कुर्बानी चाहिए। और अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहुत से ऐसे इम्तिहान लिए हैं। तो चलिए देखते हैं ये पूरा वाक़या कैसे होने वाला है। उम्मीद करती हूँ मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी गुज़रे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ ली हैं। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने सही सलामत उनको आग से बाहर निकाल दिया। और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर वापस आए तो उनके बाप ने कहा कि ऐ इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ोगे तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना घर छोड़ दिया और मिस्र शहर की तरफ चले गए। मिस्र के बादशाह को जब यकीन हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है तो उसने अपनी बेटी हज़रत हाजरा की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। और फिर हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फ़िलिस्तीन शहर चले गए और वहीं पर रहने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए दिन रात वो अल्लाह से दुआएं करते कि ऐ अल्लाह, मुझे एक नेक लड़का अता फरमा दे। कई साल गुजर गए लेकिन बेटे की खुशी हासिल ना हुई। वक्त गुजरता गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े होने लगे, लेकिन फिर भी दिल में एक उम्मीद थी कि अल्लाह मुझे एक बेटा तो ज़रूर अता फरमाएगा। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 84 सालों के बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआएं करते रहते कि ऐ अल्लाह, मैं आज भी आपकी रहमत से मायूस नहीं हूँ। आप मुझे बुढ़ापे का सहारा और एक नेक बेटा अता फरमा दीजिए। आखिर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें 84 सालों के बाद एक बेटा अता फरमाया। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। ये देख हज़रत इब्राहीम उठे और अगली सुबह 100 बकरियां अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दी। अगली रात फिर से वही ख्वाब नजर आया कि कोई कह रहा है कि ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम उठे और अगले दिन 100 ऊंट अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर से वही ख्वाब नजर आया कि कोई कह रहा है कि ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। तो हज़रत इब्राहीम समझ गए कि ये इशारा मेरे बच्चे इस्माइल की तरफ है, क्योंकि मुझे दुनिया की सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने बच्चे इस्माइल से है। इसीलिए शायद अल्लाह चाहता है कि मैं अपने बच्चे इस्माइल को ज़िबह कर दूँ। ये ख्वाब देख अगले दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तेज़ धार छुरी ली और फिर अपनी ऊँटनी पर सवार होकर मक्का की तरफ चल दिए। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 92 साल हो चुकी थी। दोस्तों, आप थोड़ा सा इस बूढ़े बाप का दर्द महसूस करके देखें कि 40 साल दुआ मांगने के बाद एक बच्चा मिला और फिर उसके साथ रहना भी नसीब ना हुआ। कई सालों की दुआओं के बाद उस बच्चे से मिलने की इजाज़त मिली, लेकिन साथ में हुक्म दे दिया गया कि ऐ इब्राहीम, तुम अपने बच्चे से मिलना तो ज़रूर, लेकिन साथ में एक छुरी भी लेकर जाना और बच्चे से मिलकर उसे ज़िबह कर देना। ऊँटनी के हर कदम पर हज़रत इब्राहीम के दिल में कैसे तीर चल रहे होंगे कि एक तरफ अपने दिल के टुकड़े और प्यारे से बच्चे से मिलने का शौक़ होगा, तो दूसरी तरफ ये ख्याल भी सता रहा होगा कि मैं तो अपने बच्चे को ज़िबह करने जा रहा हूँ। इधर हज़रत इस्माइल हर रोज़ अपनी अम्मी हाजरा से पूछते होंगे कि अम्मा जान, मेरे अब्बा कौन है, वो कहाँ है और वो मुझसे कब मिलने आएंगे। हज़रत हाजरा
اپنے پیارے بچے کو دلاسا دیتی ہوں گی کہ بیٹا پریشان نہ ہو، ایک دن تیرے ابا ضرور آئیں گے اور پھر ہم سب مل کر ایک ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ حضرت ابراہیم 1 مہینے کا سفر کر کے اپنی بیوی ہاجرہ کے پاس مکہ پہنچے۔ حضرت ہاجرہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ حضرت اسماعیل نے بھی آج پہلی بار اپنے ابا کو دیکھا تھا، اسی لیے ان کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کو گلے سے لگایا اور پھر بیوی سے کہا کہ میرے بچے کو تیار کر دو، میں آج اسے گھمانے لے جاؤں گا۔ یہ سن کر بیوی بھی خوش ہوئی کہ چلو آج پہلی بار ہی صحیح میرا بچہ اپنے ابا کے ساتھ گھومنے جائے گا۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے بچے اسماعیل کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ اور فیصلہ ہو چکا ہے، کہ جو بچہ ان دونوں میاں بیوی کے آنکھوں کا تارا تھا آج اسے ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی جلدی اپنے بچے اسماعیل کو تیار کیا اور پھر حضرت ابراہیم اپنے بچے اسماعیل کو لے کر مینا وادی کی طرف چل پڑے۔ حضرت اسماعیل بہت خوش تھے اور ہنستے کھیلتے دوڑتے ہوئے اپنے ابا کے ساتھ مینا کی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم اپنے بچے کو ہنستا کھیلتا دیکھ کبھی تو خوش ہوتے اور کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے کہ میں تو اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا اس سے تھوڑی زیادہ تھی، ان کو لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہو کہ آپ اس کام کے لیے چلے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرمانبرداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ جواب دیا، وہ اپنے کام سے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرمانبرداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اس طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان اپنے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ یوں الفاظوں میں آیا ہے، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ فرمانبردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، ترجمہ کنز الایمان ہے، اے میرے باپ کیجئے، آپ کو جس بات کا حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کیا کہ ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے
ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائے تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیض انہیں دے دیجئے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے مددگار ثابت ہو رہے ہو؟ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلا دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی ایک دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پورا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اللہ سب سے زیادہ جن کے امتحان لیتا ہے وہ اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور جو ان آزمائشوں سے نکل جاتا ہے وہی ایک سکسیسفل انسان ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے ان کے کتنے امتحان لیے ہیں، پہلے ان کو ان کے ہی گھر سے نکلنا پڑا صرف اللہ کے لیے، اور پھر 84 سال کے بعد ان کو ایک بیٹا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام، پر اللہ کے حکم کے مطابق ان کو ان کے بیٹے کی قربانی دینے کا حکم دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، قربانی دینے جا ہی رہے تھے کہ وہیں پر ایک بکرے کی آواز سنائی دی، اور تب سے لے کر آج تک اس واقعے کو بقرہ عید کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر اچھا لگے تو پلیز لائک کر دینا، شیئر کر دینا، چینل پر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کر لینا، اور آپ سب اپنا پیار اور سپورٹ ایسے ہی بنائے رکھو جیسے ہی آپ نے میرے فرسٹ چینل ریکھا شمی بلاگ کو سپورٹ کیا ہے۔ میں پلیز ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، اور آپ سب اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔